السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے اسٹوڈیو میں ہماری دوسری قسط ہے ایودھیا میں اسلامی آثار خصوصاً علماء و مشائخ کی خدمات کے حوالے سے عرض کرنے کے حوالے سے۔ اسی خوبصورت کڑی کی ایک شخصیت ہے حضرت شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ، جو حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے خلیفے بھی تھے۔ شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ اودھی 8ویں صدی ہجری کے علماء میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ علم تبحر، زہد و تقوی اور درس و افادہ میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سید محمد علی میر خرد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کار علم و تبحر خدمت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بجائے کشید کے استادان شہر بخدمت این بزرگ بزانوی ادب بنشستند و تلمذ کردند۔ بیشتر علماء شہر منصوب بشاکردی این بزرگ اند و سند علمہ ظاہری و تحقیق دینی نسبت بداں بزرگ گنند و فخر مباحات بمجلس رفیع عام بزرگاں دانند۔ کسی کے بشاکردی این بزرگ منصوب است، میاں علماء بغایت معظم و مکرم است۔ گم گشتہ حالات، سیر العلیہ، صفحہ نمبر 226۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کا علمی مقام اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ دہلی کے اساتذہ علم و فن ان کے سامنے زانوی ادب کو، زانوی تلمذ کو طے کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ دہلی کے اکثر علماء ان کے شاگرد ہیں۔ علوم و فنون و تحقیقات دینیہ میں شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ ہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کی علمی مجالس کو اپنے لیے باعث فخر و افتخار سمجھتے ہیں۔ جسے بھی آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے تو وہ علماء میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے تلمیذ خواجہ تاش رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی یعنی شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی علمی سرگرمیوں کی مدح سرائی بہت عظیم پیمانے پر کی ہے۔ جس عربی شعر کا اردو مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے علم سے پوچھا کہ واقعتاً اس زمانے میں تجھے کس نے زندگی عطا کی، تو علم نے جواب دیا شمس الدین یحییٰ نے۔ مولانا آزاد بلگرامی اپنے محتاط انداز میں شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ اس کے بعد اپنے شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے زیر سایہ دہلی میں مقیم ہو گئے اور درس و تدریس کے ذریعے دہلی میں ایک بہت بڑی جماعت کو علم کی روشنی سے منور کر دیا اور تدریسی مشغلے میں استحکام پیدا کر کے اس پر احسان فرمایا۔ دارالخلافہ دہلی میں تدریس کی ریاست آپ پر ختم ہو گئی۔ جو عربی عبارت ہے اس کو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے علوم و فنون کی تحصیل شیخ الاسلام فرید الدین شافعی رحمہ اللہ علیہ اودھی اور شیخ شمس الدین بکری رحمہ اللہ علیہ جیسے اکابر اساتذہ سے دہلی اور اودھ میں حاصل کی۔ تکمیل درس کے بعد سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی اور آپ ہی سے خلافت کا شرف بھی حاصل کیا۔ سلطان المشائخ نے جو خلافت نامہ عطا فرمایا تھا اس پر کتابت کی تاریخ 20 ذی الحجہ 724 ہجری درج ہے۔ سلطان المشائخ علیہ رحمت رضوان کے خلافت نامے کا عکس ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ نے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو ساری زندگی حضرت کے دامن سے علیحدہ نہ ہوئے اور اپنی ساری زندگی انہی کے دامن کے سائے میں بسر فرمائی۔ حضرت شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، تکلفات اور رسم و رواج کے بالکل پابند نہیں تھے، حتیٰ کہ نکاح بھی نہیں کیا تھا، پوری زندگی تجرد میں بسر فرما دی۔ امراء و اغنیاء کے دربار میں حاضری گوارا نہ تھی، نہ ہی ان کے پاس ان کی آمد و رفت تھی، یعنی امیروں کے ہاں ان کا جانا آنا تھا۔ تصوف کے بلند ترین مقام پر آپ فائز تھے، اس کے باوجود بھی آپ سجادہ مشیخت پر بیٹھنے سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے کسی کو جلد بیعت بھی نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر خلافت نامے پر حضرت سلطان المشائخ کے دستخط نہ ہوتے تو میں اسے ہرگز اپنے پاس محفوظ نہ رکھتا۔ فتوح نامی خادم تھا، وہی آپ کے خانگی یعنی گھریلو زندگی کا نظم و ضبط دیکھتا تھا۔ آپ کے کھانے پینے کے انتظام کے علاوہ آنے والے مہمان اور دیگر لوگوں کی تواضع و خاطرداری اسی کی سپرد تھی۔ خود ہر کام سے دور رہ کر، فارغ البال رہ کر درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان محمد بن تغلق جس زمانے میں علماء و مشائخ کو دہلی سے دعوت تبلیغ کے نام پر ملک کے دور افتادہ علاقوں میں خطوں میں بھیج رہا تھا، اس موقع پر اس نے شیخ اودھی رحمہ اللہ علیہ کو بھی طلب کیا
اور کہا کہ آپ جیسے عالم و فاضل کا یہاں کام کیا کام، آپ کو تو کشمیر جا کر اشاعت دین کی صحیح کرنی چاہیے، اور چند لوگوں کو متعین بھی کر دیا کہ جلد سے جلد شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کو کشمیر روانہ کر دیں۔ حکم سلطانی کی وجہ سے سامان سفر درست کرنے کے لیے شیخ گھر واپس آئے۔ اسی وقت جو ارادت مند وہاں حاضر تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی محمد بن تغلق کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا بکواس کرتا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ مجھے بلا رہے ہیں، میں تو اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن شیخ کے سینے میں گھوڑا نکل آیا۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اپنے شیخ سلطان المشائخ کی حضیرے میں اندرونی گنبد کے سامنے مدفون ہوئے۔ شیخ شمس الدین اودھی رحمہ اللہ علیہ کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ آپ نے بے شمار قلمی یادگاریں چھوڑی۔ گردش لیل و نہار نے اس فاضل اجل کی علمی یادگاروں کو زمانے بھر سے غائب کر دیا۔ آج شمس العوارف اور شرح مشارق الانوار کے علاوہ دیگر کتابوں کے نام و پتہ بھی لگانا مشکل ہے۔ آپ کا تذکرہ سیر الاولیاء، اخبار الاخیار، صبحۃ المرجان، معاصر الکرام، خزینۃ الاصفیاء، حدائق انفیاء، تذکرہ علماء ہند، نزہۃ الخواطر وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ ہماری قسط جاریہ ہے، انشاءاللہ اور بھی ہم ایود احیاء کے بزرگان دین کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ اپنے تاریخی ورثے کو سنبھالنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلامی آثار اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کی اشاعت کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے خصوصاً ایود احیاء کے علماء و مشائخ کی سیرت کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔